بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا اور مغرب کے بعد بھی سونا، ان اوقات میں سونے کی ممانعت آئی ہے۔ فجر کے بعد تو اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے فجر کے بعد کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے اس وقت نہ سویا جائے، اس وقت جو ہے اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مصروف رکھا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی المتوفی 973 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقت سمعت سیدی علی الخواص رحمہ اللہ، بات ہے میں نے اپنے مرشد، اپنے شیخ طریقہ حضرت سیدنا علی رحمہ اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ان اللہ تعالی یقسم الارزاق المحسوسۃ، فرماتے ہیں کہ بعد صلاۃ الصبح والارزاق المعنویۃ بعد صلاۃ العصر، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک اسی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سونا کیوں منع ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی رزق ارزاق محسوسہ یعنی محسوس ہونے والی چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی تقسیم فرماتا ہے، روٹی روزی کو تقسیم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور فرماتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارزاق معنویہ جو معنوی رزق ہے اسے اللہ تبارک و تعالی تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم فرماتا ہے جس کی طلب میں ہم سارے بھاگ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد وہ روٹی تقسیم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارزاق معنویہ تقسیم فرماتا ہے۔ ارزاق معنویہ کیا ہیں؟ ارزاق معنویہ یہ ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی اطاعت کی توفیق مانگ لے، جی یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت کی توفیق، اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق، اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی فکر میں لگا دے، یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح کی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی یہ تقسیم فرماتا ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے علم مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی سے علم پر عمل مانگ لے، عمل میں اللہ تبارک و تعالی اخلاص مانگ لے، یہ والی جو چیزیں ہیں جو ارزاق معنویہ ہیں، جو معنوی رزق ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں تقسیم فرماتا ہے۔ اور یہ دونوں وقت جو ہیں یہ تقریباً ہمارے غفلت میں گزرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہو، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو تو فجر کی نماز کے بعد بھی ہم کوئی دعا نہیں کر پاتے خاص، اور عصر کے بعد تو ویسے ہی ہمارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کاموں میں بیت جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے آگے جو ہے نا حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ نُهِينَا عَنِ النَّوْمِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، بات ہے یہی وجہ ہے کہ ان 2 وقتوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی ارزاق محسوسہ تقسیم فرماتا ہے اس وقت میں سونا منع کیا گیا، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سونا منع کیا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارزاق معنویہ تقسیم فرماتا ہے، یعنی معنوی رزق عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ اس کے تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ تو باتیں سونا اس لیے منع کیا گیا کیونکہ لِأَنَّ فِيهِ اِظْهَارَ عَدْمِ الْفَاقَةِ، جی فرماتے ہیں کہ اس میں بندہ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ فاقہ حاجت کو کہتے ہیں نا، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سو جانا یہ بتانا ہے، سونے والا یہ بتا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے اعلان اور اظہار کر رہا ہے کہ مجھے روٹی کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ جو ہے نا عدم فاقہ کا اظہار ہے، مجھے کوئی حاجت ہی کوئی نہیں، جی یہ تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد سو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ارزاق معنویہ تقسیم ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا وہ اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے اس کی بھی حاجت کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ 2 وقت جو ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، آگے فرماتے ہیں وَعَدْمَ الْاِعْتِنَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَنْ يَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مِنْ قِبَلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کرنے والا جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے ان دونوں وقتوں میں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تو فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہیں، فرماتے ہیں اس وقت میں ایک تو وجہ یہ بیان کی
کہ سونے سے منع کیا گیا کہ عدم فاقہ کا جو اظہار ہے وہ نہ ہو بندے کی طرف سے. سوئے گا تو ظاہری بات ہے وہ یہی بتانا چاہتا ہے مجھے اس کی حاجت ہی کوئی نہیں. اور دوسرا جو ہے جو دینے والا ہے, بندے کو تڑپ ہونا جو دینے والا مجھے عطا فرما رہا ہے تو میں اس کی طرف بھی تو دیکھوں نا. یعنی طلب مشاہدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ جو ہے, جو رزق ہمیں دے رہا ہے تو اس کی بھی زیارت ہو. یعنی اللہ اکبر کبیرہ, اس بات میں انتہا درجے کی گہرائی ہے کہ پہلی جو وجہ بیان کی آپ نے کہ جو سو رہا ہے بندہ وہ اپنی طرف سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ضرورت کوئی نہیں, چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو چاہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سونے والا بندہ جو ہے نا اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے رزق کی ضرورت کوئی نہیں. ایک اور دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ رزق دینے والے کی بھی وہ کہنا چاہتا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں, حالانکہ اس کو تو چاہیے کہ کم از کم اس وقت بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کو ہی مانگ لے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر ایک بات مزید قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ دو چیزیں پہلے بیان کی آپ نے. پہلی یہ بیان کی کہ فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا جو ہے یہ اس بات کا اظہار ہے, یعنی کہ ہاں دو باتیں بیان ہوئیں, فجر کے بعد اور عصر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے. فرق یہ بیان کیا کہ فجر کے بعد رزق حصی تقسیم ہوتا ہے, عصر کے بعد رزق مانوی تقسیم ہوتا ہے. اور رزق حصی میں کیا ہے وہ یہ روٹی روزی جو میں نے آپ کو بتا دیا, اور رزق مانوی میں کیا ہے آگے جو آگے انہوں نے ترتیب رکھی ہے نا وہ بڑی شاندار ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ سو رہا ہے ان دو وقتوں میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے روزی کی حاجت کوئی نہیں. تو اس سے مراد جو ہے نا پہلی والی بات کا تعلق فجر کے بعد سونے سے ہوگا کہ فجر کے بعد جو سو رہا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے مجھے روٹی کی حاجت کوئی نہیں جی. فرماتے ہیں اظہار و عدم الفاقت, وہ اپنی طرف سے یہ اظہار کرنا چاہتا ہے مجھے اس کی حاجت کوئی نہیں. اور دوسری جو وجہ آپ نے بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے جو روٹی دینے والا ہے نا اس کے مشاہدے کی بھی طلب کوئی نہیں, میں اس کا دیدار بھی نہیں چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی بات کر کے اس کا تعلق پہلی بات میں, کیونکہ فجر کے بعد سونے میں فجر کے بعد جو ہے وہ رزق حصی تقسیم ہوتا ہے, تو یہ فرما کر کے فجر کے بعد جو سو رہا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے روٹی کی ضرورت کوئی نہیں. اور جو عصر کے بعد سو رہا ہے فرماتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتا ہے مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس بات کو ذرا غور کریں کہ آپ نے فرمایا تھا, امام شعرانی رحمہ اللہ اپنے شیخ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں اس کی طرف سے اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ عصر کے زور کے بعد, فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونے میں ایک یہ اعلان ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق لینے کی ضرورت کو نہیں, اور دوسرا جو ہے اس بات کا اظہار ہے کہ جو رزق تقسیم فرما رہا ہے مجھے اس کے مشاہدے کی بھی ضرورت کو نہیں. تو رزق حصی کا تعلق روٹی کے ساتھ ہو گیا اور اس کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہو گیا. رزق مانوی میں جو رزق مانوی جو عصر کے بعد تقسیم ہوتا ہے اس میں حضرت امام شعرانی رحمہ اللہ کے شیخ نے یہ بیان کیا جو بندہ سو رہا ہے رزق مانوی کو ٹھکرا رہا ہے, باتیں وہ حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے منہ موڑ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے منہ موڑ رہا ہے. تو یہ جو ہے انتہا, ہاں یہ فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں. مجبوری ہو, بیمار ہے بندہ, تکلیف میں ہے, کوئی مجبوری بن گئی ہے تو پھر جو ہے عصر کے بعد سونے میں گناہ نہیں ہے, وگرنہ عصر کے بعد سونا منع کیا گیا ہے, فجر کے بعد سونا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے عصر کے بعد چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے, اگر بندہ سو جائے گا تو اس کی نماز رہ جائے گی, جماعت رہ جائے گی, نماز رہ جائے گی. اور یہی وجہ, یہی علت ہے مغرب کے بعد سونے میں. مغرب کے بعد سوئے گا, آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد عشاء کی جماعت جلد قائم ہوتی ہے, اگر مغرب کے بعد سوتے تو پھر عشاء کی جماعت رہ جائے گی یا پھر نماز ہی رہ جائے گی اس کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حصی سے اور رزق مانوی سے مالا مال فرمائے, ہمیں دونوں باتوں میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, بس اپنا محتاج رکھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.